آپ کو کہاں تک میں بتاؤں، بس زیادہ نہیں بتاؤں گا، آپ سنتے رہتے، بس اسی پر مختصر کر کے اسی بات پر بات کو پوری کر لوں گا میرے پیارے، اور انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو پھر بات میں بتائی جائے گی، کیونکہ مجھ کو بھی دشواری پیدا ہو رہی ہے بولتے ہوئے، مجھے بھی دقت ہو رہی ہے، طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے میں بھی بات پوری نہیں کر پا رہا ہوں، بس یہ بات کو پورا کر کے انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لوں گا میرے پیارے۔ حضرت علی کی شان بڑی بلند والا شان ہے، بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ ہے، میرے مصطفیٰ کا قول ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے پیارے بڑی بلند والے شان والے میرے حضرت علی ہیں۔ بس ایک بات بتا کر کے پوری کر لیتا ہوں میرے پیارے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، معلوم ہے دو شخص ہیں سائٹ میں کھڑے، دو شخص ہیں آپس میں، ایک اونٹ ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اونٹ میرا ہے، آپس میں اسی بات کو لے کر کے جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نے کیا دیکھا، سامنے سے مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں، حضرت علی آ رہے ہیں، جیسے حضرت علی کو دیکھا اللہ اکبر تو کہنے لگے کہ اب ہمارا فیصلہ حضرت علی کریں گے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب جس کا بھی اونٹ ہوگا حضرت علی فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، جیسی میرے مولا کائنات قریب آئے، آنے کے بعد میں جیسی میرے مولا کائنات نے دیکھا اللہ اکبر تو کیا دیکھا، آ کر کے سلام کیا اور سلام کا جواب دیا، اللہ اکبر و اللہ اکبر۔ تو ان میں سے ایک نے کہا حضرت جی ہمارا فیصلہ کر دیجئے، یہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے اور میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات نے جب یہ دیکھا نا، اتنا دیکھا، دیکھنے کے بعد میں جیسی میرے حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان دونوں کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرے پیارے دونوں اپنے اپنے چہروں پر مصطفیٰ کی سنت داڑھی کو سجائے رکھا تھا، دونوں نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ حضرت علی نے جیسی اتنا دیکھا اللہ اکبر تو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ دونوں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو اور جھوٹ بولتے ہو، اللہ اکبر۔ اتنا کہہ کر کے میرے مولا کائنات چلنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے اب ذرا غور سے میری بات کو سنتے چلیے، حضرت علی کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند والا ہے میرے پیارے۔ اب ذرا میری بات کو غور سے سنتے چلیے، اللہ اکبر۔ اتنی بات کہنے کے بعد میں حضرت علی وہاں سے جانے لگتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک شخص دوڑ کر کے حضرت علی کے پاس جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جانے کے بعد میں حضرت علی کا دامن پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد میں کہتا ہے حضرت جی یہ اونٹ میرا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت جی میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، حضرت علی کہتے ہیں ذرا یہ تو بتا اس اونٹ کی تیرے پاس کون سی علامت ہے، اس اونٹ کو تو اپنا کس لیے کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ جیسی اتنا کہا تھا اس نے کہا تھا حضرت جی اس اونٹ کے دل پر ایک زخم بنا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد میں حضرت علی نے کہا پھر بتا تو صحیح اس کے زخم کو کیسے دیکھا جائے گا، اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضرت جی اس کو ذبح کرا لیجئے، اس کو ذبح کرائیے، اگر اس کے دل پر زخم ہوگا تو اونٹ میرا ہوگا، اگر زخم نہ ہو تو اونٹ اس کا ہے، اللہ اکبر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ذرا بتا تو صحیح اگر میں اس کو ذبح کرا دوں گا پھر تیرا کیا فائدہ ہے، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا تھا حضرت جی اونٹ ملے یا نہ ملے لیکن میری سچائی تو سامنے نکل کے آ جائے گی، اللہ اکبر۔ جیسی اتنا کہا تھا اللہ اکبر، میرے مولا کائنات نے قصاب کو بلایا اور بلانے کے بعد میں قصاب سے کہا جلدی کیجئے، اس کی ٹانگوں کو باندھیے، جلدی کیجئے، اس کو ذبح کر کے اس کا دل نکال کر کے دکھائیے، اللہ اکبر۔ قصاب آیا ہے، اللہ اللہ۔ آنے کے بعد میں اور میرے پیارے اب رک کر کے ایک بات تم سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں، آج جو انسان دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے اللہ اکبر، او میرے پیارے، جب ہم قبر میں دفن کرنے جاتے ہیں اس کو قبر میں رکھ کے
اللہ اکبر، معلوم ہے پتہ نہیں انسان کو کیا ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اپنے باپ کو دفن کر کے بیٹا آ رہا ہے اور بیٹے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 5-10 منٹ بیٹھ کر کے اپنے باپ کی قبر پہ تلقین کر لے، اپنے باپ کی فاتحہ پڑھ لے۔ او میرے پیارے، آج نہ جانے کتنی جلدی ہو چکی ہے، بیٹا اپنے باپ کو دفن کر کے واپس آتا ہے، اللہ اللہ آنے کے بعد میں ایک دم گھر واپس آ جایا کرتے ہیں۔ او میرے پیارے، ایسا نہ کیا کریں، بلکہ اپنی میت کے قریب اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے، اپنی میت کے قریب میں اس کو دفن کرنے کے بعد میں میت کے پاس میں کم سے کم اتنی دیر ہم کو بیٹھنا چاہیے کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، او میرے پیارے، جیسے اتنا کہا تھا میرے مولا کائنات نے کہ اس کو ذبح کیجئے، اس کا دل نکال کر کے دیکھیے۔ اللہ اکبر، او میرے پیارے، اب ذرا غور سے سنتے چلے، جیسے قصاب نے اس کو ذبح کیا ہے اور کرنے کے بعد میں اس کے دل کو نکالا ہے تو میرے پیارے اس کے دل پر ایک زخم بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، مولا کائنات نے اتنا دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد میں کہتے ہیں ذرا یہ تو بتا تجھے کیسے پتا تھا کہ اس کے دل پہ زخم بن گیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد میں اس نے کہا تھا حضرت جی ہمارا باپ داداؤں سے یہی کام چلتا آ رہا ہے، ہم اونٹ کے چرواہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا کہا تھا تو میرے مولا کائنات نے کہا پھر بتا تو صحیح اس کے دل پہ زخم کیسے بن گیا تھا، بتا تو صحیح اس کے دل پہ زخم کیسے بنا ہے؟ اللہ اکبر، جیسے اتنا کہا اللہ اکبر تو وہ کہتا ہے حضرت جی ایک دن نا میں اس کی ماں کے سامنے اس کو ذبح کر رہا تھا، میں اس کی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے بیٹے کو کاٹ رہا تھا، پیچھے سے میرا باپ آیا اور آنے کے بعد میں میرے باپ نے ایک میرے تماچا مارا اور مارنے کے بعد میں کہا تھا کہ تجھے دکھتا نہیں ہے، تو دیکھتا نہیں ہے، اس کی ماں کے سامنے اس کو ذبح کر رہا ہے، اس کے بیٹے کو اس کے سامنے ذبح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو میں نے اپنے بابا سے کہا تھا بابا ذرا ایک بات تو بتائیے کہ جانوروں کو بھی اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے یا جانوروں کو بھی اپنی اولاد کا درد ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا حضرت علی سے کہا تھا، میرے باپ نے اس وقت میں کہا تھا بیٹے ہاں یہ جانوروں کو بھی اپنی اولاد پر درد آتا ہے، اپنی اولاد کا درد ہوتا ہے، تجھے دکھتا نہیں ہے، تجھے دکھتا نہیں ہے، یہ خون کے آنسو رو رہی ہے، تجھے دکھ نہیں رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس وقت میں میرے باپ نے کہا تھا بیٹے اس کے دل پر ایک زخم بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، او میرے پیارے اب ذرا غور سے سنتے چلیے، جیسی مولا کائنات نے اتنا سنا ہے، سننے کے بعد میں حضرت علی نے کہا جلدی کیجئے امام حسین کو بلا کر کے لائیے۔ اللہ اکبر، امام حسین کو بلا کر کے لایا گیا۔ جیسے امام حسین قریب آئے ہیں، آنے کے بعد میں او میرے پیارے کبھی حضرت علی اپنے بیٹے حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے حسین کے سینے مبارک کو چومتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کے رخسار کو چومتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے حسین کے لبوں کو چوم رہے ہیں، کبھی اپنے بیٹے حسین کی پیٹھ کو چومتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے حسین کے سینے کو چومتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا حضرت جی اتنا پیار کس لیے کر رہے ہو، اتنا پیار کس لیے کر رہے ہو؟ تو میرے پیارے اس وقت میں حضرت علی نے کہا تھا کہ تمہیں دکھتا نہیں ہے، اس کے سامنے اس کا ایک ذبح کیا گیا تھا، اس کے دل پر ایک زخم بن گیا ہے، لیکن میرے بیٹے کے سامنے ایک نہیں بلکہ 71 کو شہید کیا جائے گا۔ اس وقت میں کربلا کا میدان ہوگا، پتھریلی زمین ہوگی، میرے بیٹے کے سامنے 71 کو شہید کیا جائے گا۔ اس وقت میں نہ اس کی ماں تسلی دینے کے لیے ہوگی، نہ اس کا باپ موجود ہوگا۔ اللہ اکبر، مولا کائنات فرماتے ہیں ارے چوم تو اپنے بیٹے کو آج رہا ہوں، لیکن تسلی کل کربلا کے میدان میں مل جائے گی۔ چوم تو اپنے بیٹے کو آج رہا ہوں، کل تسلی میرے بیٹے کو کربلا کے میدان میں انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ یار حضرت علی بڑی شان والے ہیں میرے پیارے، ان کا خاندان دیکھے بڑی بلند والا، آج دیکھا نہیں جاتا یار اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں آیا میرے پیارے، بڑی مشکلات اٹھانے کے بعد آیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اسی اسلام کی خاطر، اسی نانا کے دین کی خاطر میرے پیارے، اسی نانا کے دین کی خاطر، اپنے نانا کی امت کی خاطر میرے پیارے
امام حسین نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے خاندان کو لٹا دیا، اپنے خاندان کو نبی کی اس امت کی خاطر، اس دین کی خاطر اپنے آپ کو لٹا دیا۔ میرے پیارے، کس لیے میرے حسین نے سب کچھ لٹایا؟ اسی امت کی خاطر، لیکن اپنے آقا کے دین کو بچا لیا۔ اس لیے بچایا تاکہ کوئی یزیدی یہ نہ کہہ دے کہ کل کربلا کے میدان میں نبی کا دین کٹ گیا، بلکہ حسین کہے گا ارے حسین کٹا ہے دین تو بچ گیا۔ میرے پیارے، پھر آج کتنا ہم اس دین پر فوکس کرتے، ہمارے ایمان کتنے کمزور ہوتے جا رہے۔ میرے پیارے، ہمیں ہو کیا گیا پتہ نہیں، ہم تو پیسے کے چکر میں آ کر ایمان بیچ دیتے، پیسے کے چکر میں آ کر کے بدل جاتے ہیں۔ میرے پیارے، دیکھا نہیں جاتا ہم نمازوں سے کتنے دور ہیں، اللہ کی بارگاہ سے کتنے دور ہیں، ہم نمازوں سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دین سے کتنے دور بھاگتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے، دین کی رغبت ہمارے دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہ وجہ کچھ اور نہیں میرے پیارے، یہ وجہ صرف ہمارے ایمان کی وجہ ہے۔ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ میرے پیارے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ معلوم ہے دنیا کی نعمتیں حاصل کر لینا، دنیا کی شہرتیں حاصل کر لینا، اگر میرے پیارے آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے نا تو سب کچھ بیکار ہے۔ میرے پیارے، شرط یہ ہے کتنے بھی آپ مفتی بنے، کتنا بڑا قابل آدمی بنے، کتنے بڑے نیک پرہیزگار بن جائیں، لیکن اگر نبی پر ایمان لائے ہو، میرے پیارے نبی کو فوکس کرنے والے ہو، نبی کو ماننے والے ہو، تو میرے پیارے تبھی سچے ایمان والے ہو۔ اگر نبی کو نہیں مانتے ہو، نبی کو اللہ کا رسول نہیں مانا کرتے ہو، تو میرے پیارے آپ کتنے بھی دیندار ہو جائیے کہ آپ کی دینداری پھر کسی کام پر نہیں ہے۔ سارا فوکس، سارا ڈیپینڈ اسی پر آ کر کے رکتا ہے۔ میرے بھائی، اب بھی آپ سے کہہ کے چاہتا ہوں میرے پیارے، اسلام پر فوکس کیجئے اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سچا پکا یقین رکھے، سچا پکا ایمان لائے۔ میرے پیارے، سب سے زیادہ آقا سے محبت کرے، اتنی محبت کرے، اتنی محبت آقا سے کرے تاکہ دنیا والا جو دیکھے تو کہے کہ یار یہ اپنی آقا سے اتنا پیار کرتا ہے، یہ تو اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنی سگی بہنوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو تم اس وقت کہنے کے اس وقت تمہارے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ نبی کا در چھوڑ کر کے ہماری بھائی، ہماری بہنیں کوئی کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ سب ہے، سب کی محبت نبی کی محبت کے بعد، سب کا پیار نبی کے پیار کے بعد۔ میرے پیارے، اگر سچا پکا ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، میرے پیارے مصطفیٰ ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، سچا پکا رسول مانتے ہیں، تبھی ہم مکمل ایمان والے ہیں۔ میرے پیارے، اپنے دلوں میں نبی کی محبت کو پیدا کیجئے۔ اگر نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے گی تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔